دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آج بات کرتے ہیں، ظاہر ہے وہی اپنا کہ نو کانفیڈنس کون کہاں کھڑا ہے، اور خان صاحب کے کوئی بچنے کا امکان ہے یا بات ڈن ہو چکی ہے۔ وہ خان صاحب کے متعلق تو مولانا حالی کا ایک شعر ہے، بڑا صادق، کہتا ہے کہ رہنماؤں کے ہوئے جاتے ہیں اوسان خطا، رہنماؤں کے ہوئے جاتے ہیں اوسان خطا، راہ میں کچھ نظر آتی ہے خطر کی صورت۔ یعنی خان صاحب کا جو آپے سے باہر ہو جانا ہے، وہ تو ویسے ہمیشہ ہی آپے سے باہر رہتے ہیں جی۔ تو بہرحال ان کا حواس باختہ ہو جانا، ان کا بالکل، یعنی ویسے تو وہ ہمیشہ ہی بدتمیزی اور بد اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن ان کا اب لیول جو ہے اس میں کہیں بڑھ گیا ہے کہ وہ کم و بیش یعنی سب و شدم سے کم تو بات ہی نہیں کرتے ہیں جی۔ تو بہرحال یہ بات تو آپ سب جان چکے کہ قومی اسمبلی کا سیشن جو ہے وہ 21 مارچ کو طلب کیا گیا، اور موسٹ پروبیبلی 28 مارچ کو رائے شماری ہوگی، یہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے۔ اس سے پہلے کہ مزید ہم بات کریں، وہ ایک کنفیوژن دور کرنا ہے، شاید کہ پچھلے کسی پروگرام میں نے یہ عرض کیا کہ وہ جو نوٹس ہے اسمبلی کے سیکریٹریٹ میں جمع کرانا، شاید اس قسم کا امپریشن ملتا تھا کہ وہاں سے ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے، وہاں سے نہیں ہوتا، کہ بلکہ جب نو کانفیڈنس کی جو موشن ہے وہ موو کی جائے گی قومی اسمبلی کے سیشن میں، اس وقت سے آن ورڈ سٹارٹ ہوگا ٹائم، یعنی وہ 7 دن کا، بعض لوگ 15 دن کہہ رہے ہیں، لیکن آئین پاکستان میں جو مئی 2018 تک اپڈیٹڈ ہے، اس میں کم و بیش یہی لکھا ہے، یعنی کہ 7 دن کا ٹائم ہے، جس دن وہ اسمبلی میں تحریک جمع کرائی جائے گی، یعنی اسمبلی کے سیشن میں اس کو موو کیا جائے گا، اس وقت سے آن ورڈ 7 دن ہے، اور 3 دن یعنی جب موو ہوگی بالفرض اگر 21 یا 22 کو ہوتی ہے، تو 3 دن جو نیکسٹ ہیں اس میں اس پر رائے شماری نہیں ہو سکتی، یعنی بہت جلدی بھی کریں تو وہ 3 دن کے بعد کریں گے، چوتھے دن، تو زیادہ بھی ڈیلے کریں تو پھر 7ویں دن۔ اب 21 کو اگر ہے تو اس کا مطلب 28 کو بہت بھی لیٹ کریں تو رائے شماری ہونی چاہیے، اصولاً قانون قاعدہ آئین یہی کہتا ہے۔ باہر یہ ایک کلیئرٹی تھی، وہ میں نے چاہا کہ چلو کہیں الجھن میں غلط انفارمیشن نہ ہو جائے۔ تو بہرحال خان صاحب جو ہیں وہ گویا ان کی سیاسی فاتح خانی ہوا چاہتی ہے کہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ جو حکومت کے الائز ہیں، ایم کیو ایم ہے، جی ڈی اے والے ہیں، کیو لیگ ہے، اور جیسے ایک جمہوری وطن پارٹی زین بگٹی صاحب کا ایک ہے، اس طرح باپ ہے بلوچستان عوامی پارٹی، تو یہ ریلکٹنٹ ہیں، یعنی وہ کوئی کلیئر کٹ لائن نہیں لیتے۔ اس کے کلیئر کٹ لائن نہ لینے کے کئی اسباب ہیں۔ ایک تو سبب یہ ہے کہ پچھلے 3-4 سال میں ان کو عادت سی پڑ گئی ہے کہ وہ گویا فیصلہ کیا کرایا لیتے ہیں، اور اس پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں کہ جب آپ فطری طور پر، یہ ایک عام انفرادی طور پر اور اجتماعی طور پر، جب آپ بیساکھیوں پر چلنے کے عادی ہو جائیں، سوچ بچار کرنے کے عادی نہ ہوں، تو پھر یعنی جو پکی پکائی آپ کے سامنے حکم آتا ہے بس اسی پر آپ عمل کرتے ہیں، تو اس لیے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیتیں جو ہیں وہ ڈیولپ نہیں ہوتی۔ یہ ڈکٹیٹوریل ریجیم یا یہ جو ہیرا پھیری ہے ان وردی، اس کے کئی نقائص میں سے ایک تباہ کن نقص یہ ہے کہ لیڈرشپ جو ہے وہ کوالٹی کی پیدا نہیں ہوتی۔ باہر ایک تو یہ وجہ ہے، دوسرا یہ وجہ ہے کہ کچھ احتیاط سمجھ لیں کہ وہ پچھلے ماحول کو جب دیکھتے ہیں تو انہیں یقین تھوڑا مشکل سے آتا ہے کہ کیا وہ منہ زور جو ہیں وہ خاموش بیٹھے ہیں، تو اس طرف دیکھتے ہیں اور وہ
بس خاموش ہیں، نہ ہاں کرتے ہیں نہ کرتے ہیں. اور پھر یہ بھی یعنی گیو اینڈ ٹیک والا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ سو بارگیننگ کرتے ہیں، کبھی اپوزیشن سے کبھی حکومت سے، اور یہ چاہتے ہیں کہ میکسیمم حکومت سے بھی سکویز کیا جائے اور اپوزیشن سے بھی، جس طرف کہانی زیادہ دیر پا ہو. اب ظاہر ہے عوامی جو طاقت ہے، جو پاکستان کی عوام میں مقبولیت ہے، وہ تو اپوزیشن پارٹیوں کی ہے. یہ تو ایک بالکل جیلی انداز سے ایک پی ٹی آئی نام کی پارٹی کریٹ کی گئی، جنہوں نے اپنے زور پر 22 سال زور لگایا، تو ان کی حیثیت ایک سیٹ بھی نہیں تھی، وہ بھی کسی کی مہربانی سے ایک دفعہ ملی تھی. تو اس والے سے وہ یعنی جو اتحادی پارٹیاں ہیں وہ سمجھتی ہیں کہ حکومت جب تک یہ موجود ہو تو اس سے فائدہ تو ہو سکتا ہے، جب یہ نہ ہو تو یہ گویا ایویپوریٹ ہو جائے گی پارٹی. تو سالڈ چیز وہی ہے جو زندگی کے نشیب و فراز سے گزر کے پھر بھی قائم رہے. تو وہ بہرحال اپوزیشن پر صادق آتا ہے. اس لیے وہ جو لانگ ٹرم سیاست کرنا چاہتے ہیں، ان کی پہلی ترجیح اپوزیشن ہے. اور اپوزیشن میں بھی اگر وہ کوئی پنجاب میں یا ہزارہ ڈویژن پختونخوا میں رہتا ہے تو اس کی ترجیح پہلی جو ہے وہ نون لیگ ہے. اگر وہیں اکاموڈیٹ نہیں ہوتا تو پھر نیکسٹ وہ سوچتے ہیں. ان میں سے کچھ ظاہر ہے اگر کسی کو کانفیڈنس ہے تو ذاتی اس کی کانسٹیچوئنسی میں اتنا اثر رسوخ ہے تو وہ آزاد بھی کھڑا ہو سکتا ہے. لیکن ایسے کم لوگ ہیں پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں، لہٰذا وہ پھر اب ترجیح دیکھتے ہیں کون سی پارٹی. اس طرح پختونخوا کے باقی علاقوں میں بہت حد تک جمعیت علماء اسلام جو ہے اس وقت زیادہ پاپولر ہے. بلوچستان میں ظاہر ہے جس کا جو قبیلہ ہے اس کی حد تک ہی وہ پارٹی ہوتی ہے، اور ایک قبیلہ ظاہر بندوق برداروں کا ہے جس میں سارے قبیلے جمع بھی ہو سکتے ہیں، سارے سے مراد زیادہ تر. اس طرح سندھ میں جو شہری علاقہ ہے بہرحال یعنی ایم کیو ایم کے جو بھی صورت ہو زیادہ ووٹ انہی کے ہیں. کچھ پاکٹس ہیں پیپلز پارٹی کے اور کچھ نون لیگ کے اور باقی بھی بعض چھوٹے موٹی پارٹیوں کے، لیکن غالب کراچی کا سواد اعظم جو ہے وہ وہی ہے. اس طرح اندرون سندھ بہرحال پیپلز پارٹی کی مقبولیت. تو ان علاقوں سے جو جہاں رہتا ہے اس والے کی ایک حقیقی جو سیاسی ٹرینڈ ہے وہ اس کو سامنے ضرور رکھتا ہے. لہٰذا یہی وجہ ہے کہ الٹیمیٹلی ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی سے اپنے معاملات طے کیے ہیں، اس لیے کہ جو کچھ ایم کیو ایم کو چاہیے وہ زیادہ تر سندھ میں ہے، سندھ کی حکومت سے وابستہ ہے، صوبائی حکومت سے. تو اس لیے یہ پریکٹیکل وزڈم یہی ہے، پریگمیٹک اپروچ یہی ہے کہ وہ اس سے اپنے فائنل کرے معاملات. لہذا ایم کیو ایم کم و بیش ڈن ہو گیا ہے، وہ ان کے ساتھ ہے، یعنی اپوزیشن کے ساتھ زرداری کے راستے سے چلی گئی ہے. 7 MNA ہیں ان کے، اور 162 ظاہر پہلے اپوزیشن کے پاس ہے، اس کا مطلب 169 ہو گئے. باقی 3 رہتے ہیں، یعنی اس والے سے ہم جسٹ فار دی سیک آف ڈسکشن اس میں جی ڈی اے کو، کیونکہ زرداری صاحب سے بڑی سخت رقابت ہے. جی ڈی اے میں آپ کو پتہ فہمیدہ مرزا بھی ہیں، ذوالفقار مرزا کی وائف اور سابق اسپیکر نیشنل اسمبلی، وہ اور زرداری حضرات میں اس وقت ظاہر ہے بڑا بعد المشرقین ہے. لہٰذا وہ بھی ان کی نہیں بنی، اور پھر پیر پگاڑا صاحب کی بھی زرداری صاحب سے کم ہی بنتی ہے. تو جی ڈی اے الٹیمیٹلی کلیئرٹی کے ساتھ اب حکومت کے ساتھ ہے، اس کے جو 3 MNA ہیں. اس طرح باقی کیو لیگ ہے وہ زبردست قسم کی بارگیننگ کر رہی ہے، اور پی ٹی آئی کو یہ آپشن دیا بھی گیا ایک طرح فار دی سیک آف ڈسکشن کہ ہمیں نو کانفیڈنس موشن سے بھی پہلے چیف منسٹر کے لیے نامینیٹ کریں. چیف منسٹر بنائے پنجاب کا پرویز الہی کو، تو پھر ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، جس میں لیت و لال سے کام لیا گیا. اور اس میں ایک خطرہ یہ بھی ہے کہ اس وقت پوزیشن پی ٹی آئی کی اور خان صاحب کی گزار کی یہ ہے کہ سمپلی پرویز الہی اگر شامل بھی ہو جائیں اور باقی اپوزیشن پارٹیوں میں ان کے ساتھ کوئی نہ ہو تو پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایز جو ہیں وہ پنجاب اسمبلی کے کھسک سکتے ہیں. لہذا بغیر نو کانفیڈنس کے ہی پنجاب کی چیف منسٹرشپ جا سکتی ہے کہ بزدار صاحب سے استعفیٰ لے کے پرویز الہی کو نامینیٹ کریں اور اسے کانفیڈنس کا ووٹ نہ ملے. لہذا یہ پریکٹیکیبل نہیں ہے. لہذا ان کی پھر ظاہر شہباز شریف اور زرداری صاحب اپوزیشن جے یو آئی وغیرہ سے راہ و رسم چل رہی ہے. تو اس وقت وہ بھی کم و بیش طے ہو چکا ہے کہ وہ جائیں گے اپوزیشن کے ساتھ، اس لیے
کہ سروائیول کا یہ تقاضا ہے کہ پی ٹی آئی نام کی تو پارٹی چند دنوں کی بات ہے، چند ہفتوں کی بات ہے، پھر ایسے غائب ہوگی جیسے گدھے کے سر سے سینگ، گدھا بھی غائب ہو جائے گا۔ تو بہرحال یہ صورتحال ہے۔ اس طرح باپ والے ہیں، ان میں بھی فردر کئی گروپ ہیں، 2 میجر گروپ ہیں۔ وہ ایک عبدالقدوس بدنجو جو کرنٹ چیف منسٹر ہیں بلوچستان کے، اور ایک سابق جام کمال صاحب۔ جام کمال جو ہے وہ کم و بیش کمٹ ہو چکے ہیں اپوزیشن کے ساتھ۔ انہیں بھی غصہ ہے کہ ہمیں ڈچ کیا ہے خان صاحب نے، اور بدنجو کے ساتھ گیا ہے وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح باقی جو یعنی ظاہر ہے زین بگٹی صاحب ہیں، وہ اللہ لوگ آدمی ہیں، وہ جن کی حکومت ہوگی ان کے ساتھ ہی ہو جائیں گے۔ تو یہی مین جو الائز ہیں حکومت کے، ایم کیو ایم، کیو لیگ، جی ڈی اے اور باپ، اس کے معاملات جو ہیں وہ اس نوعیت کے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ اس وقت یعنی اپوزیشن کی اسٹریٹجی بڑی سٹرانگ اور ڈیول قسم کی ہے کہ وہ جب الائز سے بات کرتے ہیں تو الائز کو پتہ ہے کہ ان کے پاس صوبائی اسمبلی پنجاب میں بھی پی ٹی آئی کے ایم پی ایز جو ہیں وہ سفیشینٹ تعداد میں موجود ہیں، اور وہ ڈیفیکٹ کریں اور پنجاب ان کے پاس جائے گا، ہم نہ بھی ہوں تو جائے گا۔ اس طرح قومی اسمبلی میں انہیں پتہ ہے کہ پی ٹی آئی میں جو 20-25 لوگ 23 لوگ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں، براستہ علیم خان اور کچھ براہ راست، اور براستہ علیم خان پنجاب میں، اور ایم این ایز جو ہیں براستہ جہانگیر ترین، وہ دونوں کم و بیش ایک ہی گروپ بنتا جا رہا ہے۔ اور پنجاب میں صوبائی اسمبلی کے ایم پی ایز کے تو اب فردر بھی گروپ ہیں، اور جتنے زیادہ گروپ ہیں سارے انڈیویجول سودا طے کرتے ہیں۔ لہذا جب پی ٹی آئی سے بات ہوتی ہے تو انہیں یہ امپریشن ملتا ہے، پی ٹی آئیز کے جو ڈسیڈنٹس ہیں، جو ڈیفیکٹرز ہیں ایکسپیکٹڈ، کہ ان کے ساتھ الائز بھی ہمارے ساتھ آ گئے، آپ سودا ذرا اپنی ویلیو کم رکھیں، صرف ٹکٹ پر اکتفا کریں تو ٹھیک ہے۔ لہذا وہ بھی آن بورڈ ہیں، اور الائز کے سامنے جب ان کو نظر آتا ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا جب ان کا سودا ہو گیا، تو اس لیے یہ گویا کمپٹیشن اب چل چکا ہے، لیکن وہ محتاط رہ کے آخری لمحے تک کوشش کرنا چاہتے ہیں کہ بیسٹ بارگیننگ ہو۔ لیکن یہ باتیں اب کلیئرٹی کے ساتھ ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ شکست و ریس کا بری طرح اس کا حالت یہ ہو چکی ہے کہ وہ شکست و ریس کا شکار ہو چکی ہے، صوبائی لیول پر پنجاب میں بھی اور فیڈرل لیول پر، اور باقی صوبوں میں آپ دیکھیں گے کہ جو ہی یہ 2 معاملات طے ہوں گے ان کا پھر شرادہ بکھر جائے گا۔ تو دیکھیں 21 مارچ کو جو اجلاس ہو رہا ہے اس میں موسٹ پروبیبلی پہلا دن ویسے ہی کوئی فاتح خانی ہے، وہ جو کچھ غیر معمولی معاملات نہیں۔ اس کے بعد اگر 22 تاریخ کو موشن سپوز موو ہوتی ہے تو اس کا مطلب 29 تک ٹائم ہے، اور 28 کو ایکسپیکٹڈ ہے کہ اس پر ووٹنگ ہوگی۔ تو اس لیے کوئی یعنی ایسی ایکسٹرا آرڈینری بات نہیں ہے، لیکن پولیٹیکل سائڈ پر ایکسٹرا آرڈینری بات ہے کہ اگر پی ٹی آئی مصر رہی کہ ہم نے جلسہ ڈی چوک کرنا ہے، بے شک وہ کہتی ملین مارچ ہی رہے، لیکن ملین ہوتے نہیں ہیں، ملین بڑے کم ہوتے ہیں۔ اگر ملین بطور ایک اصطلاح کہ اب پاکستان کی سیاست میں ہے کہ وہ جو بھی مارچ ہے اس کا نام وہ ذرا بمباسٹک قسم کا لفظ اختیار کرتے ہیں، ملین مارچ، لیکن حقیقت میں 1-2 لاکھ بندے بھی ہوں تو بہت بندے ہوتے ہیں جی۔ اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے پھر پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ پی ڈی ایم یعنی مولانا فضل الرحمان کی سربراہی میں اپوزیشن پارٹیوں نے بھی اعلان کیا کہ وہ بھی پھر اس کو کاؤنٹر کریں گے۔ حالانکہ بہتر تھا کہ جو بھی اپوزیشن ہو یا حکومت ہو وہ اپنے طاقتور ہیں تو اپنے ایم این ایز دکھا دیں، دیٹس اٹ، عوام کو تکلیف کیوں دیتے ہیں جی۔ لیکن ایک پرابلم یہ ہے کہ موجودہ حکومت جو ہے انہیں دیکھیں باقی اپوزیشن پارٹیاں تو اقتدار سے باہر ہو کے پھر آئیں، پھر باہر گئیں، پھر آئیں، وہ تو گویا آزمودہ ہیں اور ایکسپیرینسڈ ہیں، لیکن موجودہ پارٹی کو یہ پتہ ہے کہ وہ جن بیساکھیوں کے سہارے یہاں پہنچے ہیں وہ بیساکھیاں اب کھینچ لی گئی ہیں، اور وہ صرف حکومت سے باہر نہیں ہوں گے بلکہ سیاست کے افق سے بالکل غائب ہو جائیں گے۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ اس نے پر رہنے نہ ہم کو وان دیا، کیا کیجئے پاؤں کس طرح اس کے در پہ ہم پھیلا چکے۔
اب بہت ترلے منت اور بہت پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، معاملات طے ہو گئے ہیں اپنا اسٹیبلشمنٹ سے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، معاملات طے جنہوں نے 3-4 سال سے جد و جہد کیا نا، ان کو مجبور کیا ہے کہ ان بیساکھیوں کو کھینچو. بعض لوگ سمجھتے تھے دیکھیں جی مولانا نے لانگ مارچ کیا، پی ڈی ایم نے بڑے جلسے کیے، اور یہ کیا آؤٹ کم کیا ہے؟ یہی آؤٹ کم ہے. اس میں یہ جو آج نتیجہ ہے اس میں ساری جدوجہد شامل ہے، اس کا کولیکٹیو افیکٹ ہے پچھلے 3-4 سال سے جو مولانا یا نواز شریف یا مریم یا زرداری بلاول باقی اپوزیشن پارٹیاں کرتی رہی ہیں. لہٰذا یہ ایک مثبت ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی پولیٹکس میں. تو دیکھتے ہیں کہ خان صاحب اپنی پارٹی کے ساتھ کب سیاسی طور پر دفن ہوتے ہیں. 28 مارچ یقینی کم و بیش نظر آتا ہے. بہرحال وہ جب تک کہا جاتا ہے نا کہ دیر از اے لارج سلپ بٹوین کپ اینڈ دی لپ، عملی طور پر جب تک کچھ ہو نہ جائے اس سے پہلے کئی امکانات، کئی کمبینیشن اور پرموٹیشن اور پاسبلٹیز کریٹ ہو سکتی ہیں. تو دیکھتے ہیں کہ اس بحر کی تہہ سے کیا اچھلتا ہے. اس کے بعد میں ایک غزل، جو غزل بھی ہے اس میں ظاہر سیاسی رنگ ہوگا تو وہ پیش کروں گا، وہ بھی ضرور سنیے گا. تو اجازت چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. خدا حافظ.